السلام علیکم، میرا نام ہے سید محمد السلام علیکم، میرا نام ہے سید محمد عیسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی سپیکس۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے اس کا کتا پڑا ہوا تھا جو کہ حالت نزاع میں تھا اور مرنے والا تھا۔ کتے کا مالک اسے اس حالت میں دیکھ کر اس قدر غم زدہ تھا کہ وہ روئے جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں ماتم کر رہا تھا کہ ہائے میرا کتا کتنا بہادر تھا، یہ مجھے بے حد عزیز تھا۔ اسی دوران ایک فقیر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ اس آدمی کا شور شرابہ سن کر رک گیا اور اس سے اس قدر رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا کتا مر رہا ہے اور میں اس کے لیے بے حد پریشان ہوں، کیونکہ یہ میرا کتا نہیں شیر تھا، اس میں بہت قوت تھی اور اس کی آنکھیں بہت چمکدار تھیں، اس کی اتنی رفتار تھی کہ ہرن کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا۔ اس کی اس قدر تعریف کرنے کے بعد اس نے پھر سے ماتم شروع کر دیا۔ فقیر نے کتے کے مالک سے دریافت کیا کہ اس کو مرض کیا ہے جس کے سبب یہ مر رہا ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ اسے بھوک کا مرض ہے جس کی وجہ سے یہ مر رہا ہے۔ میرا کتا بھوکا ہے اور آج اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب وہ زندہ نہیں رہ سکتا اور بھوک سے اس کی جان نکل رہی ہے۔ میرا کتا بہت صابر تھا اور بہت قناعت پسند تھا، لیکن آج جب اسے روٹی کا ٹکڑا نہیں ملا تو وہ مر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی دھاڑے مار کر رونے لگ گیا۔ فقیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو، اگر اس کی حالت پر تقدیر غالب آ گئی ہے اور بھوک کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو رہی ہے، بس تم صبر کرو، کیونکہ اسی صورت میں صبر کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ ابھی فقیر نے اسے یہ الفاظ کہے تھے کہ اچانک سے اس کی نظر کتے کے مالک کی کمر پر لٹکے ہوئے تھیلے پر پڑی۔ فقیر نے تعجب سے پوچھا، یہ تمہاری کمر کے پیچھے پولٹی میں کیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، اس میں کچھ روٹی کے ٹکڑے ہیں جو میں آئندہ وقت آنے پر کھاؤں گا، اور اس کے علاوہ اس پولٹی میں کچھ کھانے اور پینے کی چیزیں ہیں۔ یہ سن کر فقیر کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، اے ظالم آدمی، تمہارا کتا بھوک سے مر رہا ہے اور تم کہتے ہو اس کے لیے کچھ کھانے کو نہیں، جبکہ تمہارے پاس تو روٹی ہے، تو اسے کھلاتے کیوں نہیں؟ تمہارا کتا تو شیر ہے اور تمہیں اس سے اتنی محبت ہے کہ تم اس کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارے پاس روٹی ہے تو اسے کھلاتے کیوں نہیں؟ اس پر خود غرض انسان نے جواب دیا، مجھے میرے کتے سے محبت ہے، لیکن اتنی نہیں کہ اپنے پیسے کی لگی روٹیاں میں اسے کھلاؤں۔ فقیر بولا، تم کیسے بدبخت انسان ہو، تمہاری عقل پر لعنت پڑی ہوئی ہے، تم اتنی محبت دکھا رہے ہو لیکن ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں دے سکتے تاکہ وہ بھوک سے نہ مرے۔ وہ آدمی بولا، روٹیاں تو میں نے پیسوں سے خریدی ہیں اور آنسو تو مفت میں آ جاتے ہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ مفت کے آنسو بہانا آسان ہے، جبکہ روٹی کا ٹکڑا مہنگا ہے۔ اب مجھے اس سے اتنی محبت نہیں کہ اسے اپنی روٹی کا ٹکڑا کھلا دوں، بس اس پر فقیر غالب آ رہی ہے تو میں اسے تقدیر کے سپرد کر رہا ہوں۔ فقیر نے کہا، اے ظالم آدمی، جن آنسوؤں کو تو مفت کا سمجھتا ہے
تو جانتا تک نہیں کہ ان کی قیمت کیا ہے۔ یہ آنسو انسان کے جسم اور جان کا وہ خون ہے جس کو غم اور صدمہ پانی بنا دیتا ہے۔ تو اس کو اس خون سے افضل سمجھتا ہے؟ تیری تو عقل میں فطور ہے۔ یہ آنسو جگر کا وہ خون ہے جن کو اللہ تعالیٰ انسان کے صدمے کی حالت میں پانی بنا دیتا ہے اور وہ آنکھوں سے بہتا ہے اور تو ان کو مفت سمجھ کر ضائع کر رہا ہے۔ کاش تجھے ان آنسوؤں کی قیمت کا اندازہ ہوتا۔ یہ کائنات کی سب سے قیمتی موتی ہوتی ہیں جن کو تو اپنے رب کے آگے پیش کرتا ہے، اور تو روٹی کے ٹکڑے کو اہمیت دے رہا ہے کہ جس کی حقیقت صرف مٹی ہے۔ بھلا مٹی خون کا کیا مقابلہ کرے گی؟ دوستوں، آج کا انسان ہمدردی کو کرتا ہے مگر صرف زبانی کلام، مگر ہمت اور حیثیت ہونے کے باوجود غریب یا پریشان کی مدد نہیں کرتا، بلکہ لفظوں سے ہی اس کا مداوع کرتا ہے۔ اگر کسی کی عملی مدد کر دی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جس آدمی کی جو ضرورت ہو وہ پوری کر دینا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر عمل ہے۔ امید ہے دوستوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔